گندگی پہ پھینک دیا گیا. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، امام اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل فرمائی. وہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جائیے اور میرے محبوب کو اٹھا کر لائیے، اس کا جنازہ پڑھیے، اسے دفن کیجئے. میرے محبوب کو اٹھا کر لائیے، اس کا جنازہ بھی پڑھیے، اسے دفن بھی کیجئے. اللہ کا حکم پورا کیا، جنازہ بھی پڑھا، دفنایا. پھر اللہ سے عرض کیا یا رب العالمین یہ تیرا نافرمان تھا، یہ تیرے حکم پر عمل نہیں کرتا تھا، تیری محبت میں میں نے اس کا جنازہ چھوڑ دیا، اس کو دفنایا نہیں ہے. یا اللہ یہ تیرا محبوب کیسے بن گیا ہے؟ جی ہمارے خیال میں تو یہ تیرا نافرمان تھا، یہ تیرا محبوب کیسے بن گیا؟ اب سنو محبت کی بات اور ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضور کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام عطا کرتی ہے. محبت مصطفیٰ کی میں نے بات شروع کی کہ اللہ حضور کی محبت سے کیا عطا فرماتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت کا آدمی حضور سے محبت کرے تو اسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، تو جو خود کملی والے کا امتی ہو اسے کیا کچھ عطا فرمائے. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ صحیح کہتے ہیں، یہ بڑے گناہ کرتا تھا، یہ بڑے جرائم کرتا تھا، لیکنہ کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ووضعہ علی عینیہ. یہ آدمی اگرچہ بڑا گناہگار تھا لیکن جب بھی تورات کو کھولتا تھا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو دیکھتا تھا قبلہ ووضعہ علی عینیہ، چوم لیتا تھا اور چوم کر میرے نبی کے نام کو آنکھوں سے لگا لیتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مجھے بتائیے سرکار کا نام چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے؟ جی سرکار کا ہم جب اذان ہوتی ہے تو اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ جی چوم کر انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. اس پر حدیث ہے اگرچہ اتنی مضبوط نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مانتے ہیں یہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال کتابوں کے اندر موجود ہے. جی اور المقاصد، ابھی ایک بچہ بھی انگلش کے اندر کسنگ دا تھمز بیان کر رہا تھا نا، اور بڑی خوبصورت بات کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ سرکار کی محبت کی نشانی ہے. لگانا محبت کی نشانی ہے. اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث موضوعات کبیر کے اندر نقل فرمائی ہے کہ حضرت بلال حبشی نے اذان دی. جب اذان ختم ہوئی تو رسول پاک نے فرمایا اے لوگو تم نے دیکھا ہے جب اذان ہو رہی تھی تو میرا دوست ابو بکر کیا کر رہا تھا؟ تم نے دیکھا ما فعل خلیلی، میرے خلیل نے کیا کیا؟ خلیل میں نا دوست، میرے دوست نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے نوٹس نہیں کیا. حضور نے ارشاد فرمایا میں نے نوٹس کیا ہے، میں نے دیکھا ہے. جب بلال حبشی اذان دے رہے تھے اور انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ابو بکر نے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا. ابو بکر صدیق نے اپنی انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اس طرح محبت کا اظہار کیا. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنو، سرکار نے ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی، جو آدمی ایسے کرے جیسے میرے خلیل نے کیا ہے، انا طالبہ فی صفوف القیامت،
میں قیامت والے دن اسے اپنی صفوں میں تلاش کروں گا، اور اس کا بازو پکڑ کے ساتھ جنت لے جاؤں گا۔ جی معلوم ہوا انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ سنت صدیق اکبر ہے، اور سرکار اس پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ اور حضرت ملا علی قاری نے اس کے بعد یہ کہا بھی ہے، اذا ثبت رفعه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصح الحدیث، جب اس حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع ثابت ہو گیا تو حدیث صحیح ہے، حدیث ہے صحیح ہے۔ ملا علی کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے، لہذا قابل تسلیم ہے، قابل حجت ہے۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحابہ والا عقیدہ عطا فرمایا، تمہیں صدیق اکبر والا عقیدہ عطا فرمایا، وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جس کو دیکھ کر رسول پاک خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بہرحال وہ بات وہی تب چلی گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس میرے محبوب کو اٹھا کر لاؤ اور اس کا جنازہ بھی پڑھو، اس کو دفناؤ بھی، یا اللہ وہ تیرا مجرم تھا۔ اللہ نے فرمایا جب تورات کو کھولتا تھا اور میرے حبیب کا نام دیکھتا تھا تو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ اللہ نے اجر کیا عطا فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور الحمدللہ میں جب سے بیٹھا ہوں میں صرف حدیثیں ہی پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی حکایت نہیں شروع کی کسی یہودی عورت کی، جی جس کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں چلی گئی ہے۔ لوگ کسی یہودی عورت کا وہ واقعہ شروع کر دیتے ہیں، جی کہاں لکھا ہوا ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ جی علماء کرام کا فرض ہے کہ جب قرآن سرکار کی نعتوں سے بھرا ہوا ہے، جب صحیح حدیثیں سرکار کی تعریف میں اتنی ہیں کہ انبار لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں جھوٹی حقائقیں بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن کم ہے ہمارے پاس کہ ہم جھوٹی حقائقوں کی جو ہے ضرورت محسوس کریں؟ صحیح حدیثیں جب بھری پڑی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام فغفرتہ، میں نے اسے بخش دیا ہے، وزوجتہ بمئتی حور عین فی الجنت، اور جنت میں نے موٹی آنکھوں والی 200 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ جنت میں 200 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، 200 حوروں کے ساتھ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومنے کی برکت ہے۔ اگر نام کو چومنے کی اتنی برکت ہے تو سرکار کی شان میں محفل سجانے کی کتنی برکت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی آج کسی کو خالی نہیں موڑے گا، سب جھولیاں بھر کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھر کے بھیجے گا، سب کو رحمتوں سے مالا مال کر کے بھیجے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے سو گئے ہو ذرا جاگ سو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مکے کی آمد، مدینے کی آمد، صدیق کی آمد، عثمان کی آمد، عمر کی آمد، علی کی آمد۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کے لباس کو بھی اپناتا ہے، آدمی اس کے چہرے کو بھی اپناتا ہے۔ یہاں جو ٹیمیں ہوتی ہیں نا، یہ فٹ بال ٹیمیں، میں فلانی ٹیم میری جو ہے فین ہے، میں ان کا فین ہوں جی، میں وہ میری جو ہے وہ محبوب ٹیم ہے۔ کوئی جناب وہ مانچسٹر یونائٹڈ سے محبت رکھتا ہے اور کوئی جناب مانچسٹر سٹی سے محبت رکھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ ویسا زیادہ شوق ہے، میں بچوں سے سنتا رہتا ہوں تو کوئی لفظ مجھے بھی وہ ذہن میں بیٹھے ہیں۔ تو مطلب ہے جس ٹیم سے نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے یا جس کھلاڑی سے ان کو محبت ہوتی ہے وہ اپنا ہیئر کٹ سٹائل ان جیسا بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ جی ہاں، لباس ان جیسا پہنتے ہیں کیونکہ ان کو اس کھلاڑی سے محبت ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے چہرے سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے لباس سے بھی محبت کرتا ہے۔ جی
دور نہ جائے، یہ سکھ دیکھ لو، سکھ جسم کا کوئی بال نہیں کٹواتے جی، داڑھی جو چلتی ہے تو چلتی جائے جی، اس کو مروڑ تروڑ کے اندر اندر گھسیڑتے رہتے ہیں جی۔ تو کیا ہے جی؟ کہتے جی ہمیں اپنے گرو سے پیار ہے، یہ ہم اپنے گرو کی شکل کو اپناتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ دنیا کے کروڑوں گرو اکٹھے کرو، میرے آقا کی نالین سے لگنے والے ایک ذرے پر قربان ہے۔ جتنا سکھوں کو اپنے گرو سے پیار ہے، خدا کی قسم مسلمانوں کو کروڑ درجہ زیادہ اپنے رسول سے پیار ہے۔ تو پھر سرکار والا چہرہ بھی اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے جی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے دوستوں جی؟ یہاں آ کر تھوڑا سا ہم ڈھیلے پڑ گئے ہیں جی، یہ تھوڑا سا مشکل کام محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیسے اپنائیں۔ مگر دوستو انشاءاللہ العزیز، خواہ ہم کتنے ہی گناہگار ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم بڑے گناہگار ہیں، ابھی تو بڑے گناہگار ہیں جناب، مطلب یہ ہے کہ ابھی کیا کریں جناب، ابھی تو گناہ ہی بڑے، ابھی بہت کرنے ہیں، ابھی تو رہتے ہیں کرنے، وہ سارے ختم ہوں تو پھر رکھے نا داڑھی جی، ابھی تو ہماری ذمہ داریاں اور بہت ساری ہیں جی ہاں، مطلب یہ ذمہ داری میں شامل ہے کہ ابھی ہم نے اور کئی کچھ کرنا ہے۔